دوستو فلمی دنیا کے ایک ایکٹر جس کا نام ثنا خان ہے، اس نے ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ڈالی اور اس نے اپنی زندگی کی ساری باتیں اس میں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ دوستو آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے بھی آپ نے بالی ووڈ ایکٹر جو جموں کشمیر سے تھی جس کا نام زائرہ وسیم تھا، اس نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے شہرت، دولت اور ساری چیزیں تو ملی ہیں، لیکن اسلام کے اندر جو سچائی ہے اور اسلام میں جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ دوستو یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ زائرہ وسیم بھی فلمی دنیا میں کافی آگے بڑھ چکی تھی اور ایک شہرت یافتہ ایکٹر تھی، اسے دولت، شہرت اور ساری چیزیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ دوستو سکون اور اطمینان کیسے ملتا ہے یہ تو ہمیں صرف مذہب اسلام ہی سکھاتا ہے۔ تو دوستو زائرہ وسیم نے بھی اس وقت بالی ووڈ کو الوداع کہہ دیا اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، لیکن دوستو حال ہی میں بالی ووڈ ایکٹر جس کا نام ثنا خان ہے، جس کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ بگ باس میں بھی سلمان خان کے ساتھ کام کر چکی ہے اور اس کے علاوہ فلمی دنیا میں بھی فلمیں بنا چکی ہے، انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے: میں کافی وقت سے شوبز میں کام کر رہی ہوں، اس دوران مجھے شہرت، عزت اور دولت ساری چیزیں نصیب ہوئی، پر کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس قبضہ جمائے ہوئے ہیں کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا صرف یہ ہے کہ وہ دولت اور شہرت کمائے؟ کیا اس پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزارے جو بے آسرا اور بے سہارا ہیں؟ کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا ہونے والا ہے؟ ان 2 سوالوں کا جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں، خاص طور پر اس دوسرے سوال کا جواب کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دوستو ثنا خان آگے لکھتی ہیں کہ اس سوال کا جواب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کی یہ زندگی اصل میں مرنے کی بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ اس سے ہر صورت میں بہتر زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہوگی۔ میں آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں شوبز کی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کروں گی اور اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے کا پکا ارادہ کرتی ہوں۔ تو دوستو یہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے بالی ووڈ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ دوستو آپ ذرا غور کریں، میں ایک قابل غور بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ان ایکٹرز کی زندگی کو دیکھ کر بہت اشش کرتے ہیں اور سوچا کرتے ہیں کہ جس اونچائی پر یہ ایکٹرز یا ان جیسے دوسرے لوگ ہیں ہمیں وہ نصیب ہو جائے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو کہ اونچائی نصیب ہو جانے سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون اور اطمینان اور چین کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں دولت، شہرت سب کچھ کمائی، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ بے چینی میں کٹتی رہی۔ دوستو ہم یہ سوچا کرتے ہیں یہ بالی ووڈ ایکٹرز یا جو مالدار لوگ ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن دوستو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو بالی ووڈ ایکٹرز ہوتے ہیں یا اور جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بے چینیاں رہا کرتے ہیں، لیکن دوستو مذہب اسلام ایک ایسا دھرم ہے، مذہب اسلام میں جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں سکون ہی سکون اور چین ہی چین نصیب ہوتا ہے۔ دوستو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثنا خان کو مذہب اسلام پر قائم رکھے اور ان کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی عطا فرمائے۔ دوستو آپ بھی ان کے لیے دعا کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔